بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسند متصل من شیخنا خالد بن مختار الکشمیری حفظہ اللہ تعالی الى الامام ابن مالک الاندلسی رحمہ اللہ تعالی قال رحمہ اللہ تعالی فی الفیتہ المعرب والمبنی والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تعثر وكافتقار أصلا. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو ابن مالک نے رحمہ اللہ تعالی باب لایا المعرب والمبنی. تو تقدیر سیدھے ہے حاذا باب المعرب والمبنی. اگر آپ عموم نظر ڈالیں علم نحو کی طرف تو اس کے دو اعتبار بنتے ہیں. ایک اعتبار مفردات کا ہے اور ایک اعتبار مرکبات کا ہے. اور یہ مرکبات کے جو مباحث ہیں اور ان کے احکام جو ہیں وہ دو اشیاء پہ مبنی ہے. ایک تو معرب اور مبنی یعنی الاعراب والبناء، اور دوسرا تعریف اور تنکیر. تو یہاں پہ ہم اصل میں مرکبات کے دو اصولی مباحث کے پہلے بحث کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہے المعرب والمبنی. تو ایک چیز آپ یہ یاد رکھیں. اب اصل میں مشتق یہ اعراب اور بنا سے ہے، تو اصل میں مقدم اس پہ جو ہے اعراب اور بنا کا بیان ہونا چاہیے. اس پہ معرب اور مبنی پہ مقدم اعراب اور بنا کا بیان ہونا چاہیے اولاً، اس کے بعد اس کی بحث میں داخل ہونا چاہیے. ابن مالک نے رحمہ اللہ تعالی اشارتاً معرب اور مبنی سے سیدھے شروع کیا ہے. والاسم منہ معرب و مبنی. تو اگر آپ دیکھیں کہ اعراب کا معنی کیا ہے، اور پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ دیکھیں کہ بنا کا معنی کیا ہے، اور اس کے بعد آپ اس پہ جو ہے مؤلف رحمہ اللہ تعالی ابن مالک نے کیا کہا ہے اس پہ نظر ڈالیں. تو لغہ میں جو ہے اعراب کے مختلف معنی ہیں. اس کا ایک معنی جو ہے بیان بھی ہے، جیسے حدیث شریف کے لفظ ہے تعرب عن نفسها والثیب تعرب عن نفسها. تو بیان کے معنی میں بھی، حسن کے معنی میں بھی، اطلاق اس کا انتقال کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تغییر کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور معرفہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو من جہت اللغہ اس کے بہت سارے معنی ہیں، اور اس کو ابانا یا اظہرا اجالا اس معنی میں بھی لیا جاتا ہے اعراب. حتیٰ کہ اگر کوئی تکلم بالفحش یا جو کلام میں لحن نہ کرے وغیرہ، اس کے بہت سارے جو ہے یہ لغوی معنی ہے. ہم نے کہا کہ معرب اور مبنی سے ابن مالک نے شروع کیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ معرب اور مبنی ایک یعنی ہم اعراب اور بنا کہیں گے، اور اس کے بعد تعریف اور تنکیر. یہ اصل میں مرکبات کی بحث میں اصولی بات ہے، مرکبات کی بحث میں. تو اس کے بعد اب ہم نے کہا کہ معرب اور مبنی اصل میں مشتق کہاں سے ہے؟ اعراب اور بنا سے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اعراب کے لغوی معنی مختلف ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی مشہور طلبہ میں، یعنی عام طور پہ اس دور میں عربی سیکھنے پڑھنے والے طلبہ، ان کے نزدیک مشہور جو ہے وہ اصطلاح وہی ہے جو آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ یہ تغییر اواخر کلمہ، کیونکہ اختلاف عوامل الداخلی علیہ لفظاً و تقدیراً. تغییر جو کلم کے اواخر میں ہوتی ہے جب عوامل اس پہ مختلف داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ تغییر لفظاً ہو یا چاہے وہ تغییر جو ہے تقدیراً ہو. یہ ایک اصطلاحی معنی ہے اعراب کا. اور دوسرا معنی جو ہے، اصل میں اس میں دو مذہب ہے، پہلے یہی یاد رکھیں. اس کے
معنی کے دو مذہب ہیں. ایک مذہب ہے کہ یہ لفظی ہے، یہ لفظی ہے، اور یہ اختیار جو ہے ابن مالک کا رحمہ اللہ تعالیٰ تسہیل میں انہوں نے فرمایا ما جیء به لبیان مقتضى العامل من حرکت او حرف او سکون او حذف. تو یہ مذہب ہے اعراب کا کہ اعراب جو ہے لفظی ہے، اور جو مشہور ہے ہمارے نزدیک یہاں پہ، یعنی جو عربی پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کے نزدیک مشہور ہے، وہ ہے کہ جو اعراب ہے معنوی ہے، اور حرکات جو ہے وہ اس پہ دلالت کرتے ہیں. تو وہی کہتے ہیں انہو معنوی والحرکات دلائل علیہ. تو حرکات اس پہ دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ مذہب ہے کہ یہ لفظی ہے، اور یہ لائے جاتے ہیں، آتے ہیں بیان کے لیے عامل کا مقتضی کیا ہوگا. مثلا عامل کا مقتضی جیسے ہم کہیں جا، اس کا مقتضی فاعلیہ ہے. اسی طرح کہیں رعا، اس کا مقتضی مفعولیہ ہے. اور اسی طرح ہم با کو استعمال اگر کریں تو اس کا مقتضی اضافہ عامہ ہے جو حرف میں موجود ہے. تو یہ ایک اصطلاحی تعریف ہے اس مذہب پہ جس پہ اعراب کو لفظی کہا جاتا ہے، اور دوسرا مذہب ہے کہ اعراب معنوی ہے اور حرکات اس پہ دلالت کرتے ہیں. اور وہی ہے کہ تغییر جو اواخر کلم میں ہوتی ہے جب آپ عامل داخل کرو، جیسے آپ کہو رأیت زیدن، تو اس کی وجہ سے وہاں وہ تبدیلی آ گئی. آپ نے لم یضرب، وہاں پہ وہ تبدیلی آ گئی. اور یہ مذہب جو ہے سیبویہ وغیرہ کا رحمہ اللہ تعالی. تو بات واضح ہو گئی. ہم علم نحو میں مفردات اور مرکبات کے ساتھ جو ہے تعامل کرتے ہیں، اور اکثر اہل نحو مرکبات کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے احکام میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو اعراب اور بنا آتا ہے، اور دوسرا تعریف اور تنکیر. اعراب اور بنا سے ہی اصل میں مورب اور مشتق، مورب اور مبنی مشتق ہیں، اور ہمارے ابن مالک رحمہ اللہ تعالی یہاں پہ مورب اور مبنی کا ذکر کر رہے ہیں. تو ہم اس کی وجہ سے واپس اعراب اور بنا پہ لوٹ گئے. اعراب کی ہم نے لغوی تعریف دیکھ لی، لغوی معنی دیکھ لیا، اور اس کی اصطلاحی تعریف میں دو مذاہب دیکھیں، ایک مذہب لفظی اور دوسرا معنوی. بس آسان سی بات ہے. اس کے بعد اب بنا، تو بنا کا بھی یہی حال ہے. لغت میں کسی شے کو وضع کرنا علی شیء، اور جس سے آپ کی مراد ثبوت ہو. بنا اسی لیے ہم، جیسے ہم اردو میں بنیاد کہتے ہیں، وضع شیء علی شیء علی صفت یراد بها الثبوت، یہ لغہ میں ہو گیا بنا. اصطلاح کے اندر اب پھر سے ابن مالک نے رحمہ اللہ تعالی تسہیل میں کہا ما جیء به لا لبیان مقتضی العامل. وہاں تھا لبیان مقتضی العامل، یہاں ہے لا لبیان مقتضی العامل. اور وہ کس طرح؟ من شبہ الاعراب ولیس حکایتا او اتباعا او نقلا او تلخیصا من سکونین. تو اس اعتبار سے بنا بھی لفظی ہوگی. یہاں جو آسان ہے اور جو آپ سب کو معلوم بھی ہوگا، لزوم آخر الکلمہ حرکتا او سکونا لغیر عامل. آخری کلمہ جو ہے جب وہ کسی حرکت کا یا کسی سکون کا لزوم کرتا ہے کسی عامل کے عمل دخل کے بغیر، یہ معنوی تعریف ہے. تو وہاں پہ بھی لفظی تھی اعراب کی تعریف، اور یہاں پہ بھی لفظی تعریف ایک بتا دی. اور یہ معنوی ہے، وہاں بھی معنوی ہے. وہ تغییر والا آپ یاد رکھے، وہ معنوی ہے. اور جب لزوم آخر کلمہ کرے ہم کہیں گے یہ بنا میں معنوی تعریف ہے. یہ دو مذہب ہے اصل میں. اب ان پہ بات کیوں کر رہے؟ کیونکہ ابن مالک رحمہ اللہ تعالی ہمارے مؤلف ہیں، ان کا اختیار جو ہے لفظی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اعراب اور بنا لفظی ہے، جبکہ
باقی اہل نحو جن میں کہ مذہب سیبوی کا بھی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور کافی اختیار ہے، آپ دیکھیں گے کہ ابن ہشام وغیرہ کی کتب میں بھی موجود ہے. اور اب یہ دیکھیے نحو کی بحث ہے، اس میں کوئی زیادہ یہ نہیں کہ راجح قول کو لینا اور تصحیح کرنا اقاویل کی، وہ نہیں ہے. بس آپ کو مذاہب معلوم ہو. اور ہمارا اصلی جو مقصد اور منہج الفیہ ابن مالک پہ اصل میں تعلیق کا ہے، ایسی تفسیر کا نہیں ہے. لیکن بعض فوائد ایسے ہیں جو چھوڑنا مناسب نہیں لگتا، اسی لیے ان کا بیان ہم کر دیتے ہیں. تو بنا ہے کہ جو آپ نے نہیں لایا ہو بیان مقتضی العامل، لیکن مقتضی العامل وہاں بیان کیا تھا آپ نے، وہ شبہ اعراب تھا، نہ تو حکایت ہو، نہ اتباع ہو، نہ نقل ہو، اور نہ تو تلخیص و سکونین میں سے. اور دوسرا جو آپ کے سامنے مانا جو ہے کہ جب آخر کلمہ جو ہے لزوم کسی یا تو حرکت کا کرتا ہے یا سکون کا کرتا ہے، یہ دو طرح ہو گیا. تو اس کو آپ ہلکا سا دیکھ لیں. ایک بات یہ ہوگی، اس کے بعد آپ دیکھ لیں والاسم منہ معرب و مبنی لشبہ من الحروف مدنی. اب واو کو استئناف کے لیے بنائیں. اس کے اعراب بڑے خوبصورت ہے. میں مختصر اس کے اعراب بتاؤں گا آسان کر کے، آپ پھر دیکھ لینا تفصیل سے اگر چاہیں آپ. اصل میں اعراب کرنے کا سب سے مزیدار طریقہ یہ ہے کہ آپ جدول بنائیں. جدول سے آپ کھینچ کے جملے نکالیں، جملوں کے بعد اس کا ترجمہ کریں. یہ بھی ہو کہ عربی پڑھنے والے طلبہ جو ہیں ترجمے کے محتاج نہ ہوں، عربی کو بالاصل عربی میں ہی سمجھے، تو وہ ایسے ہی ہوگا. اب آپ اعراب دیکھیں، اس کے جدول بھی بنائیں، وہ بہت انشاءاللہ مفید رہے گا. اور اس کے بعد وہاں سے جملے نکالے اور اس کا معنی خود آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. فرمایا الاسم، اس کو مبتدا اول آپ نے بنا دیا. اور بعض طلبہ اس بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کو مبتدا اول ہم نے پہلے ہی کیوں بنایا، اور اس کے بعد مثلا ابھی ہم کہیں گے معرب، یہ بھی مبتدا ہو گیا، یہ کیسے ہمیں سمجھ آیا مبتدا ہے. اب اصل میں اس پہ تفصیلی جو ہے اور من حیث المعنی بات ہم جو ہے مبتدا اور خبر کی بحث میں کریں گے. یہاں یہی یاد رکھیں کہ ہم صحیح معنی تک پہنچنے کے لیے صحیح اعراب کے مفتقر ہیں. اگر آپ کے اعراب صحیح نہیں ہے، آپ کا معنی جو ہے فساد میں چلا جائے گا. اور اعراب ایک ایسی چیز ہے جس کی آپ جتنی تمرین کریں، جتنی جو ہے اس کی مشق کریں، اتنی کم ہے. اور جب آپ اعراب صحیح سے کرنا سیکھ جائیں گے، آپ کو یہ بات خود واضح ہو جائے گی کہ یہ آپ فرض کیجئے ہم اس کو پہلے مبتدا بناتے ہیں اور سب کو اس کی خبر بناتے ہیں. مثال ایسے بھی کرتے ہیں ہم. ایک میں آپ کو نموذج دکھاتا ہوں اس کا آپ مبتدا بنا دیں، اب اس کے بعد آنے والی اس کی خبر ہے، دیکھیے پھر معنی نہیں بنے گا. اور اس میں تو مثال بھی ایک وہ آپ دیکھ لیں. اب آپ دیکھ لیں تو تمرین جتنی اس کی کریں گے، اس کی مشق جتنی کریں گے، اتنا بہتر رہے گا انشاءاللہ. جو صحیح اور سلیس معنی ہے، حتیٰ کہ اس میں اگر آپ نے اعراب دقیق کر لیے تو باقی جو علوم میں آپ پڑھیں گے وہاں بھی آپ کا جو ہے فہم بہت راسخ ہو جائے گا. تو کیا کہا الاسم، اس کو مبتدا بنا دیں. آپ اول بھول جائیں ایک منٹ کے لیے، مبتدا بنا دیں. الاسم کہہ دیا پہلے. اب اسم کے بارے میں کچھ کہنے والے ہیں، تو اب آپ وہیں سوچیں کیا کہنے والے ہوں گے. آپ کو پہلے بتا دیا الاسم، اب آپ سوچ رہے ہیں، اب انتظار ہے آپ کہ اب اسم کے بارے میں کچھ کہیں گے. ٹھیک ہے، اب اس میں کہہ دیا منہ. اب آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ منہ اسی اسم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اگر آپ کو کہیں کہ منہ اسی کی خبر بنا دیجئے آپ، اس کا کیا مطلب بنے گا؟ کوئی مطلب ہی نہیں بنے گا. یہی اعراب کی خوبصورتی ہے. میں نے مثال کہا نا کہ آپ مثال کے طور پہ اس کو اسم کو آپ نے بتا دیا اسم ہے، اور منہ فرض کیجئے کسی اس کی خبر کے ساتھ جو ہے متعلق ہے، یہاں اسی کو خبر آپ نے بنا دیا اس کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا کوئی معنی نہیں بنا. اسی لیے اب ہم دوسری جہت اعراب کی دیکھیں گے. ہم کہیں گے چلیے اسم کو روک دیں آپ ایسے، اس کے آگے چلیں. اس کے آگے مجھے معرب دکھ رہا ہے. اچھا، اگر میں یہ سوچوں اپنے ذہن میں اسم معربن، ٹھیک ہے، یہ معنی بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، معنی بنا رہا ہے، لیکن پھر میں اس منہ کا کیا کروں گا؟ تو یہاں اگر میں اتنا ہی کہوں کہ اسم معربن، تو میرا مطلب ہے کہ اسم معرب ہوتا ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، صحیح نہیں ہے. صح. یہ دیکھیں نا، اس طرح آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم اعراب میں یہ کیوں کہتے ہیں مبتدا اول ہے، یہ محذوف کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ کہیں الاسم معربن، اس کا مطلب ہی غلط ہے.
کیونکہ اسم صرف مورب نہیں ہوتا، الاسم موربن. اچھا آپ کہیں واو کو پھر آپ عاطفہ بنا دیں اور مبنی آپ کہتے ہیں یہ بھی الاسم موربن و مبنی، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت اسم مورب بھی ہوتا ہے اور مبنی بھی ہوتا ہے، یہ بھی غلط معنی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ اعراب ایسے کریں گے تو آپ معنی کو فساد میں ڈال دیں گے. یہ بس میں نموذج دکھا رہا ہوں. تو آپ کو کہنا پڑے گا اسم کچھ ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مبتدا ہے یہ، لیکن مورب و مبنی اگر ہم ایسے کہیں جیسے میں نے بیان کیا تو یہ تو معنی غلط دے دے گا. تو اب ہمیں رکنا ہے. اب ہم اس کے داخل دیکھیں گے. اس کے داخل کیا بتایا جا رہا ہے، اتنا سا کریں گے انشاءاللہ، باقی آگے دیکھ لیں گے. بس اتنا سا آپ دیکھ لیں. اس کی ایک تمرین بھی فکر لیں. الاسم کہہ دیا، اس کے بعد کہہ دیا منہ. اب یہ ہمیں پتہ نہیں، یا تو آپ اس کو خبر مقدم سیدھے بنا دیں جو میں نے آپ کو کہا ہے، یا تو ہم اس کو جار مجرور کو متعلق جیسے بصریون کرتے ہیں اس کو محذوف کے ساتھ متعلق کر دیا آپ نے. تو ہمیں پتہ نہیں منہ کو 2 منٹ کے لیے آپ نے خبر بنا دیا، یا محذوف خبر کے ساتھ مقدم جو ہے خبر مقدم کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے محذوف خبر کے ساتھ آپ نے اس کو متعلق کر دیا. تو اسم آپ نے کہا. آپ دیکھیں دوسرا موربن ہے نا، آپ اس کو دوسرا مبتدا بنائیں. دیکھیے اب اس کا معنی اسم آگے مبتدا اول بھول جائیں. اب دوسرا ہمارے پاس مبتدا مورب ہے، اس کی خبر کہیں دکھ رہی ہے. ہاں یا تو آپ منہ کو اس کی خبر مقدم بنائیں، یا تو آپ منہ کو اس کی خبر مقدم یا خبر محذوف کے ساتھ متعلق کر دیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ایک چیز آ گئی معربن منہ. واضح؟ آپ کے پاس ایک چیز آ گئی معربن منہ. اب یہ معربن منہ جو ہے یہ اسم کی آپ نے کیا بنا دی، یہ آپ نے اسم پورے کی خبر بنا دی. اور ان دو کے درمیان مبتدا اور خبر کے درمیان رابط کیا ہے؟ ضمیر ہے. کس میں؟ منہ میں. تو اب آپ نے کیا کیا، اسم کو آپ نے مبتدا اول بنایا، معرب کو مبتدا ثانی بنایا، منہ کو یا تو خبر مقدم کس کی معرب کی بنایا، یا آپ نے اس کو معرب کی خبر کے محذوف خبر کے ساتھ متعلق کر دیا. تو آپ کے پاس دیکھیے ایک معنی بن گیا ذہن میں، الاسم منہ معربن. یہ ذہن اسم مبتدا منہ معربن، یہ سارا مبتدا اور خبر اسم کی خبر بن گئی. تو الاسم منہ معربن. دیکھیے اب یہ جو ہے معنی بنا رہا ہے. واضح؟ اس طرح آپ مشق کریں. اب آپ نے کہا و مبنی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا اگر ویسے جوڑ دیں گے نا تو یہ ایک ہی بار میں ہو جائے گا. آپ اس کو پھر سے مبتدا بنائیں. اب آپ مانے کہ یہ یوں تھا والاسم منہ معرب و منہ مبنی. منہ پھر سے آپ نے محذوف کر دیا، یعنی آپ نے یا تو خبر اور اس کے ساتھ جو متعلق تھا دونوں محذوف کر دیے، یا آپ نے خبر محذوف کر دی، جو دو طریقے سے میں نے سمجھایا. کیوں آپ نے محذوف کیوں کر دی؟ کیونکہ پہلی خبر اس پہ دلالت کر رہی ہے، یا پہلا متعلق جو محذوف خبر کے ساتھ ہے وہ اس پہ دلالت کر رہا ہے. واضح؟ اور آپ نے اس جملہ کو، اس والے کو مبتدا اور اس کی جو خبر محذوف ہے، یا اس کی جو خبر محذوف اور اس کے ساتھ جو متعلق محذوف ہے، اس کو اٹھا کے آپ نے اس کو معطوف کر دیا کس جملے پہ؟ منہ معربن پہ. واضح؟ واضح؟ تو الاسم اب معنی کیا بنے گا؟ دیکھیے اب معنی بنے گا الاسم منہ معربن و منہ مبنیون. یہ بھی اس کی خبر ہے، یہ بھی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں والاسم منہ ضرب معرب و منہ ضرب مبنی. واضح؟ تو ٹھیک ہے، یہاں پہ اکتفا کرے. اس کو ایک بار دیکھ لے، اس کی تمرین کر لے، 1-2 بار سن لے، مشق کر لے، انشاءاللہ ذہن میں واضح ہو جائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.